بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب دوم اور اس کا جز الف ایمانیات اور اس کا پہلا سبق توحید کے دلائل اور تقاضے، اس میں ہم عقیدہ توحید کے تقاضے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے توحید کا معنی، مفہوم اور اسی طرح اس کی اقسام اور شرک کی اقسام وہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھ لی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے عقیدہ توحید کے تقاضے۔ تو عقیدہ توحید جو ہے ہم سے کچھ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ کوئی عام نہیں ہے کہ اگر ہم اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ انتہائی اور اہم اور بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا ایک مسلمان موحد مومن کے لیے لازمی ہے۔ سب سے پہلا جو تقاضا ہے شرکیہ اعمال اور تصور سے بچنا۔ وہ اعمال جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں یا شرک ہیں، دونوں سے ہی بچنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ شرک تو نہیں ہے، نہیں، شبہ تو آ گیا اس کے اوپر شرک کا۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک کھانا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، اس میں سے 3 لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، 2 لوگ کہتے ہیں خراب ہے۔ تو کیا ہماری طبیعت، ہماری یہ جو مزاج ہے، یہ ہمیں اجازت دے گا، ہمارا ضمیر یا کہہ لیں کہ ہماری طبیعت، کہ ہم اس کھانے کو کھا لیں؟ نہیں، پھر بھی شبہ تو آ گیا۔ تو تصورات سے بھی بچنا ہے، شرکیہ اعمال سے بھی بچنا ہے، اور شرک کی طرف لے جانے والے کاموں سے بھی بچنا ہے، اور شبہات سے بھی بچنا ہے۔ تو پہلا تقاضا اس کا یہ ہے۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ غیر اللہ سے امید نہ رکھنا۔ جو لوگ غیر اللہ سے امید رکھتے ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، ولی ہوں، نبی ہوں، پیغمبر ہیں، جو بھی ہیں، فرشتے ہیں، ہر وہ ذات جو اللہ کے علاوہ ہے، کسی سے بھی امید رکھنا، یاد رکھیں یہ عقیدہ توحید نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ ہر چیز کی امید کہاں ہونی چاہیے؟ صرف اللہ تک۔ اس کے بعد تیسرا تقاضا کیا ہے؟ غیر اللہ کو مشکل کشا اگر کوئی مانتا ہے تو عقیدہ توحید کے تقاضوں کو ختم کر رہا ہے۔ عقیدہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ غیر اللہ کو مشکل کشا ماننا یہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نے نہ ماننا بنا لینا ہے۔ اس کے بعد یہ وہ اعمال تھے جو ہمیں نہیں کرنے، یہ وہ اعمال ہیں جن سے بچنا ہے، یعنی کہ یہ اس سے بچنا ہے، غیر اللہ سے امید رکھنا یہ اس سے بچنا ہے، اور اسی طرح غیر اللہ کو مشکل کشا ماننا اس سے بچنا ہے۔ آگے کچھ کام کرنے کے ہیں جو عقیدہ توحید ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، اسی طرح اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے، اور اسی طرح عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اس کے جو افعال ہے، اس میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، یاد رکھیں یہ شرک بن جائے گا۔ اور عقیدہ توحید کا ہم سے سیدھا سیدھا تقاضا ہے، جو حقوق اللہ کے ہیں وہ اللہ کو دیں، اور کسی غیر اللہ کے حقوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک یا اللہ تعالیٰ کے غیر اللہ تک پہنچانا، یہ عقیدہ توحید کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ تو یقیناً آپ کو یہ 3-4 پوائنٹس میں نے کچھ منفی اعمال ہیں جو ہمیں نہیں کرنے، اور کچھ مثبت ہیں جو آپ کے سامنے جو کرنے ہیں، تب جا کر عقیدہ توحید کا تقاضا پورا ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے۔ اب ہم پڑھیں گے عقیدہ توحید، عملی زندگی میں توحید کے فوائد و ثمرات کیا ہیں۔ جو بندہ توحید پر عمل کرتا ہے، آیا کہ یہ توحید اس کو عملی زندگی میں کیا فوائد دیتی ہے؟ نمبر 1، عزت نفس کی حفاظت۔ وہ بندہ اپنے نفس کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے موحد، اور اس کی آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ اس کو در در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جب اس کو پتہ ہے کہ میرا اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، میری تقدیر کا مالک وہ ہے، سب کچھ اسی نے کرنا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ضلالت سے بچا لیتا ہے۔ نہیں تو غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ ضلالت ہے، اللہ کے آگے سر جھکانا اس میں عظمت ہے، مومن کی شان ہے۔ اس کے بعد عجز و انکساری کی دولت۔ یاد رکھیں جو بندہ موحد ہوتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے، جو موحد نہیں نہ ہوتا اس میں تکبر ہوتا ہے، انا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کو کون سا لگے بھی قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی۔ جو توحید پرست ہوتا ہے اس کو پتہ ہے ایک دن اللہ کی عدالت میں جا کر میں نے کیا کرنا ہے کہ حساب دینا ہے۔ اس کی آپ کو آسان مثال دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 2 پہلو ہیں۔
ایک وہ جو حالت اسلام سے قبل ہے، ایک حالت اسلام کے بعد ہے۔ حالت اسلام سے قبل ذرا سی بات ہوتی ان کی تلوار نکل آتی تھی، کتنی سختی تھی مزاج میں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی آ گئے تھے، آپ کو اشارتاً بات میں کر رہا ہوں۔ تو وہ چیز حالت اسلام سے قبل تھی۔ حالت اسلام میں آئے کتنے عاجز ہو گئے کہ ایک بندہ مجمع میں سے اٹھ کر کہتا ہے اے امیر المومنین، آپ کے پاس یہ 2 کپڑے آئے کہاں سے، جبکہ سب کو بیت المال میں سے ایک ایک کپڑا ملا؟ سوال کر دیا۔ بیٹے نے جواب دیا کہ میں نے اپنے والد کو گفٹ کیا، ان کا ایک کپڑے میں لباس پورا نہیں ہو رہا تھا۔ تو عاجزی اور انکساری، اس کی دولت جو ہے وہ توحید سے ملتی ہے، اور اس کی مثال آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے۔ اس کے بعد عزم و ہمت اور استقامت اور بہادری، یہ ایسے اوصاف ہیں جو ہمیں توحید کی وجہ سے ہی ملتے ہیں۔ انسان عزم کرتا ہے کہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں اور اللہ میری مدد کرے گا، اور پھر وہ اس پر استقامت بھی رکھتا ہے، اور پھر وہ بندہ بہادر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ایک ذرے کا بھی کسی میں کوئی کہہ لیں کہ اختیار نہیں ہے، اس لیے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بچوں یہ جو چیزیں ہیں پیج نمبر 17 پر آپ دیکھ لیں، عملی زندگی کے فوائد، ٹھیک ہے، عملی زندگی میں توحید کے فوائد و اثرات۔ تو استقامت اور بہادری جو ہے یہاں تک ہم نے صفات پڑھ لی ہیں۔ اس کے بعد قناعت اور استغنا، وہ بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ قناعت کہتے ہیں جتنا مل جائے اس پر صبر کرنا، اور استغنا مطلب بے پرواہ ہو جانا۔ جو بندہ توحید پرست ہوتا ہے وہ استغنا یعنی غنی بن جاتا ہے، اس کو بے پرواہی اس میں آ جاتی ہے، لاپرواہی۔ اس کو پتہ ہے دینا ہے تو اللہ نے دینا ہے، اس کے علاوہ میں کسی کے آگے تلی کروں گا، ہاتھ کروں گا، مجھے کچھ نہیں ملنے والا سوائے ذلت کے، رسوائی کے۔ تو وہ بندہ جتنا ملتا ہے اس میں خوش رہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قناعت اور استغنا۔ شخصیت کی نشوونما، تو یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ عقیدہ توحید والا شخص کیا کرتا ہے؟ اپنی شخصیت کو توازن میں رکھتا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سر اٹھا کے رکھتا ہے۔ وہ اپنی شخصیت کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنا کر اتنا عظیم بنا دیا کہ فرشتے اس کے آگے سر جھکانے لگے، اس کو سجدے کا حکم دے دیا، اس کو علم سے نواز دیا۔ اور توحید پرست کیا کرتا ہے؟ اسی عزت کی لاج رکھتا ہے، اس کو حفاظت میں لے کے آتا ہے۔ جبکہ شرک والا بندہ کیا کرتا ہے؟ اسی سر کو جس کے آگے فرشتوں نے جھکایا ہوتا ہے سر، اس کو غیر اللہ کے سامنے جھکا رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے توحید پرست، اس کے علاوہ غیر اللہ کے لیے وہ نہیں کرتا۔ تو یہ میں نے آپ کو آسان لفظوں میں اپنے لفظوں میں سمجھائے ہیں۔ آپ کے سامنے کتاب بھی ہے، آپ نے اس کی بھی ریڈنگ کرنی ہے، اور اس میں آپ کے سامنے ہر طرح کی چیز لکھی ہوئی ہے، جو کہ کچھ پوائنٹس مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ تنگی خوشی ہر چیز میں وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکار کر اپنی شخصیت کی نشوونما کرتا ہے۔ ہم نے یہاں تک عملی زندگی میں توحید کے فوائد و ثمرات پڑھے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے عقیدہ عملی زندگی میں شرک کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ انسانیت کی توہین۔ ایک سر جس کی قیمت ایک جان ہے، اور وہی سر کسی دوسرے کے آگے جھک رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے برابر میں پیدا کیا، اسی کے جیسا پیدا کیا۔ یعنی کہ میں اگر غیر اللہ سے مانگنے جا رہا ہوں، اپنی مشکل جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے پاس ایسا کیا ہی ہے جو مجھے دے سکتا ہے؟ یاد رکھیں، میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ وہ ایک اسلاف میں سے ایک بندے تھے، ان کے سامنے ایک بادشاہ آ گیا، وہ طواف کر رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے آپ کی خدمات کو جانا ہے اور آپ نے بہت کام کیا دین کا، تو آپ مانگ لیں مجھ سے جو مانگنا چاہتے ہیں، مانگے مجھ سے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، یہ دنیا دولت شہرت کچھ بھی چاہیے آپ مانگ سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ بیت اللہ میں کھڑا ہوں، اللہ کا گھر ہے، میں بیت اللہ میں کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دنیا نہیں مانگتا، مجھے دنیا کی آفر کر رہے ہیں۔ اس بندے نے اپنے سامنے سر نہیں جھکایا، یعنی کہ کسی کے سامنے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے وہ سب سے پہلا جو نقصان کرتا ہے وہ انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، کہ انسان کسی زندہ کے سامنے یا مردہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہا ہے۔ باقی جو مدد کرنا ہوتا ہے نا ایک دوسرے کی، کہ مجھے یہ چیز چاہیے، جیسے یہ گھڑی میں پہنی ہے لیکن میں بنا نہیں سکتا، میں نے کسی سے خریدی ہے، میں اس چیز کا محتاج ہوں، یہ اور چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ رکھنا، اس عمل کے پیچھے انسان کا ایمان ہو۔ ایمان سے منع کیا گیا ہے کہ مجھے کوئی اور دے سکتا ہے، میرا ایمان صرف اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، ایک اللہ پہ، کہ وہی سب دے سکتا ہے۔ اس کے بعد خوف اور وہم، وہ بندہ ہر وقت ڈر میں رہتا ہے۔
جنات کا ڈر اسے ہوگا، نئی گاڑی لے لی ایکسیڈنٹ کا خطرہ اسے ہوگا، وہ جاب لگ گئی ہے تو اس کو لوگوں سے ڈر لگے گا کوئی چھین ہی نہ لے، کوئی مجھ پر جادو ہی نہ کروا دے۔ یعنی کہ زندگی میں ہر موڑ پر وہ تعویذ دھاگے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہے گا، ڈرتا رہے گا۔ جبکہ توحید پرست کیا کرتا ہے، اس کو پتہ ہے اللہ نے دیا ہے، فیصلہ اس کا ہے، اگر وہ لینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کے بعد پریشانیوں کا شکار، 24 گھنٹے اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ پریشانی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد نہیں دی تو وہ پریشان ہے، اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتا؟ وہ غیر اللہ کے در پر جا کر جو ہے وہ نذرانے دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے اللہ کے عظیم جو پیغمبر تھے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے 80 سال کی عمر میں اولاد دی، اور یہاں 2-4 سال میں انسان جو ہے وہ مایوس ہو کر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے جو ہے وہ عقیدہ توحید جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو یہ شرک کے نقصانات آپ کے سامنے آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح فکر و عمل سے آری، جو بندہ شرک والا ہوتا ہے نا، اسے عام لفظوں میں کہے نا، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کو توحید کی کوئی خوشبو نہیں محسوس ہوتی، اور وہ بندہ توحید کے عمل کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ وہ کیا کرتا ہے، ہر وقت اسی شرک میں مبتلا رہتا ہے، اور وہ غیر اللہ کو ہی خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی بہت بری وعید آئی ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج میں آیت نمبر 31 میں کیا فرمایا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے کسی کو بھی، فَكَأَنَّمَا، اس کا حال ایسا ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، ایسے جیسے آسمان سے وہ گر پڑا ہو، آسمان سے اس کو لے جا کر چھوڑ دیا گیا ہو، پھر اسے پرندے راستے میں ہی اچک لیں، ایسے جیسے زمین پر ایک گوشت کا ٹکڑا پھینک دیا جائے اور اس پر آ کر کتے کیا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، ایک اس کا ریشہ وہ کتا لے جاتا ہے، گوشت کا دوسرا ریشہ وہ کتا لے جاتا ہے۔ اسی طرح اس مشرک کو آسمان سے پھینک دیا جائے اور پرندے آ کر جو عقاب اور چیل وغیرہ وہ آ کر اس کو نوچنا شروع کر دیں، اس کے ریشے نکالنا شروع کر دیں، یہ ایسے بندے کی حالت ہے اور انجام ہے جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل معافی بھی نہیں ہے۔ تو بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ عقیدہ توحید کے تقاضے، عملی زندگی میں توحید کے فوائد و ثمرات، اور عملی زندگی میں شرک کے نقصانات پوائنٹس کی صورت میں پڑھے ہیں، اور یہی آپ کے جب تفصیلی سوال آئیں گے آپ نے اسی طرح پوائنٹس کی صورت میں جو ہے وہ ان کو بتانا ہے اور جواب دینے ہیں، ٹیچر کو بھی بتانا ہے۔ تو یقیناً آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔